الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى ومقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بدم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت بے حد تو بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا حشر کا غم مجھے کس لیے ہوئے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت وسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو آج جس تقریب میں ہم جمع ہیں وہ بچوں اور بچیوں کے قرآن مجید کے ختم کرنے پر تقریب منعقد کی گئی ہے یقیناً یہاں پر حاضری ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں جس کے بارے میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اے صحابہ کہ اگر تم جنت کے باغ کے قریب سے گزرو تو باغ کی سیر کر لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ تو جنت میں ہوں گے جنت کے باغ دنیا میں کہاں جنت میں جنت کے باغ ہوں گے یہاں پر دنیا میں جنت کے باغوں کے قریب سے گزرے تو سیر کر لیں تو دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہے سید الاولین نے فرمایا اس ہستی نے فرمایا سورج ٹوٹ کر بے نور ہو کر زمین پر گر سکتا ہے چاند کی نورانیت ختم ہو سکتی ہے ستاروں کے اندر نور تو ختم ہو سکتا ہے سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے ایک حرف میں بھی فرق نہیں آ سکتا آقا نے فرمایا کہ جب تم
جنت کے باغوں کے قریب سے گزرو تو اس کی سیر کر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ تو جنت میں ہوں گے، جنت کے باغ دنیا میں کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدرسے اور یہ مسجدیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ دیکھیں کہ یہ جگہ جو ہے جہاں پر بیٹھے ہیں ظاہری طور پر تو کچی نظر آ رہی ہے اور اس کی چھت بھی کچی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جہاں پر رات کو اٹھ کر بھی طالب علم پڑھتا ہے، صبح کو اٹھ کر بھی طالب علم قرآن مجید پڑھتا ہے، دوپہر کو بھی طالب علم قرآن مجید پڑھتا ہے، جہاں پر طلبہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور رات دن پڑھتے ہیں، یقیناً جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر ایک سکون سا ہوتا ہے، اور جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے یقینی بات ہے وہاں پر رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر رب کی رحمت کے خزانے متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ خزانے ہیں جو روپوں والے سمجھے جاتے ہیں، جو پیسوں والے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک خزانہ وہ ہے جو رب کی رحمت کا خزانہ ہے، وہ جو ہے ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور پھر ان بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر بیٹھنا کہ قرآن مجید ختم ہوا ہے اور انہوں نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا ہے، تو ایسی جگہ پر بیٹھنا یقیناً ہم خود نہیں بیٹھے بلکہ رب نے بٹھایا ہے، یقیناً ہم خود نہیں آئے، رب نے ہمیں بلایا ہے، یقیناً ہم خود نہیں یہاں آ کر بیٹھے بلکہ رب نے چنا ہے کہ تم یہاں آ کر بیٹھو جہاں پر میری رحمت متوجہ ہے، یہاں آ کر بیٹھو جہاں پر میری رحمت کے خزانے متوجہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کوئی تھوڑی بہت سعادت کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیں دنیا والوں کے جو عام طور پر جو ہے جن کو بہتر سمجھا جاتا ہے، وہ جو بادشاہ ہے ملک کا اس کو بہتر سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس کا جو تاج ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اور وہ تاج قیمتی ہوا کرتا تھا، اور وہ جو ہے جناب والا جس تخت پر بیٹھتا تھا وہ تخت بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، لیکن یقین جانیے وہ تخت اپنی جگہ پر قیمتی ہوگا، وہ تاج اپنی جگہ پر قیمتی ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن واللہ قسم بخدا میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے آقا نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے کہ جو طالب علم پڑھتا ہے اس کے پاؤں کے جوتے کے نیچے جو خاک لگی ہوئی ہے بادشاہوں کے تاجوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسے یاد رکھیے۔ دیکھو توجہ کرنا، ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ہے اٹھتا ہے وہ بندہ جو ہے پاکستان کا محافظ بنتا ہے، فوجی دستہ اٹھتا ہے، وہ چلتا ہے تو اس کو سلامی پیش کی جاتی ہے کہ جناب والا اس کو سلامی پیش کرو کیونکہ یہ چل پڑا ہے، یہ جناب دستہ چل پڑا ہے، ان کو جو ہے سلامی پیش کرو۔ چند فوجی مل کر اس دستے کو سلامی پیش کرتے ہیں کیونکہ دستہ ملک کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ گروہ ملک کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ جو ہے لوگ ملک کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سرحد کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو اس کو ایک دستہ سلامی پیش کرتا ہے، ایک فوجی سلامی پیش کرتا ہے، اس کو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ کیوں کہ جناب والا یہ ملک کا جنرل جا رہا ہے، یہ کرنل جا رہا ہے، یہ ملک کا دستہ جا رہا ہے، یہ جناب ایک گروہ فوج کا جا رہا ہے، اس کو جو ہے چند فوجی مل کر سلامی پیش کریں گے اور اس کی عظمت کو سلام پیش کریں گے۔ ایک وہ چلتا ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں میرے دوستو، ایک وہ چلتا ہے اس کو سلامی پیش کی جاتی ہے کہ جناب والا یہ ملک کا کرنل چلا ہے، یہ فوج کا جنرل چلا ہے، اس کو کچھ لوگ سلامی پیش کریں۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں میرے دوستو،
ایک وہ جو ملک کا مجاہد چلا ہے، فوجی چلا ہے، اس کو سلامی پیش کرنے کے لیے جناب والا جنرل کو سلامی پیش کرنے کے لیے ایک فوجی اٹھتا ہے، وہ ایک گروہ ہے، وہ سلامی پیش کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے جب وہ سلوٹ مارتے ہو، سلامی پیش کرتے ہو، یہ ہو سکتا ہے اوپر سے تو سلامی پیش کر رہے ہو اور دل میں اس کو گالی دے رہے ہو کہ نہ آتا تو بہتر تھا، یہاں سے نہ گزرتا تو آج ہمیں جو ہے کھڑا نہ ہونا پڑتا، ہمیں لائن میں کھڑا ہونا پڑ گیا ہے اور اس کو سلامی پیش کرنی پڑ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اوپر سے سلامی پیش کر رہے ہو، دل میں گالی دے رہے ہو، لیکن ایک اور اٹھتا ہے اور جناب والا وہ بھی چل پڑتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کے بوٹ نہیں ہے، ظاہری طور پر اس کے کپڑے ایسے نہیں ہیں جن کو لباس کہا جائے، اس کا بستر ایسا نہیں ہے جس کو بستر کہا جائے، اس کے بیٹھنے کی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جناب والا وہ تخت پر بیٹھا ہوا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تخت پر نہیں بیٹھتا، وہ قیمتی جگہوں پر نہیں بیٹھتا، وہ تو چٹائی پر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ چل پڑتا ہے، توجہ کرنا، وہ جب چل پڑتا ہے گھر سے مدرسے کی طرف نکل پڑتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ اٹھا تھا اور چل پڑا تھا تو اس کو سلامی پیش کرنے کے لیے فوجی آ گئے تھے کہ جناب والا ہم سلامی پیش کرتے ہیں، ایک یہ چل پڑا ہے، یہ اسلام کا سپاہی چل پڑا ہے، یہ اسلام کا مجاہد چل پڑا ہے، او فرشتوں میرا مجاہد چل پڑا ہے، او فرشتوں میرا سپاہی چل پڑا ہے۔ یا رب اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب سلامی پیش کرنی ہے، کیسے پیش کرنی ہے؟ رب تعالیٰ نے کیسے سلامی پیش کی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جب وہ چل پڑتا ہے اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے، حالانکہ جوتا پھٹا ہوا ہے، جوتا پرانا سا ہے، لیکن جب وہ چل پڑتا ہے فرشتہ اتر جاتا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتا ہے اور اس کو سلامی پیش کرتا ہے۔ اور سلامی پیش کرتا ہے کہ جناب والا سلامی پیش کرتا ہوں اور اس کے پر اور اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتا ہے۔ کیا اللہ نے اعزاز رکھا ہے؟ میرے بھائیوں میرے دوستو توجہ کرنا، کیا اللہ نے اعزاز رکھا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا کیا کہ جب کل قیامت کے دن جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جب وہ اٹھے گا اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کے نور سے زیادہ نور ہوگا اور دور سے نظر آئے گا۔ پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے کوئی نبی آ رہا ہے، ایک جنتی دوسرے سے کہے گا کوئی ولی آ رہا ہے، ایک دوسرے سے کہے گا شاید کوئی رسول آ رہا ہے، شاید کوئی پیغمبر آ رہا ہے۔ آواز آئے گی نہیں، یہ پیغمبر نہیں آ رہا، یہ رسول نہیں آ رہا، بلکہ یہ وہ شخص آ رہا ہے جس کا بیٹا قرآن مجید پڑھتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو ایسا بھی ہوا کہ باپ جو ہے وہ جناب والا قبر میں تھا اور اس کے بیٹے نے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا مدرسے میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ کریں، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو فرشتے وہاں پر موجود ہیں، عذاب قبر میں دیا جا رہا ہے۔ میری طرف دیکھیں بھی، عذاب قبر میں دیا جا رہا ہے، فرشتے موجود ہیں، عذاب قبر میں دیا جا رہا ہے اور فرشتوں کو حکم ہوا عذاب ہٹا دیا جائے۔ تو پوچھا گیا آج کیوں عذاب ہٹا دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے باپ کے لیے کہ جناب والا اس لیے کہ اس کا بیٹا مدرسے میں گیا ہے، قاری کے پاس اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، رب کہتا ہے کہ میرا قرآن پڑھا ہے، میرا قرآن پڑھنے لگ گیا ہے، اس لیے اس کا بیٹا مدرسے میں جا کر میرا قرآن پڑھنے لگ گیا ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ مجھے خدا کو غیرت آئی کہ میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا مدرسے میں بسم اللہ پڑھتا ہے۔
میرے بھائیوں میرے دوستو، دیکھو ایک تو وہ اعزاز ہے جو آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی بڑا اعزاز ملا ہے۔ توجہ کرنا، دنیا میں کیا ہے، دنیا میں اور بھی بڑے بڑے اعزاز ہیں، میں صرف ایک اعزاز بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھیں میرے بھائیوں میرے دوستو، ایک اعزاز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ دیکھو کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے عبدالصمد، تو اگر اس کو صمد کہا جائے تو گناہ ہوگا۔ عبدالصمد کہنا ضروری ہے۔ اگر عبد الرحمن رکھا ہے تو رحمان کہا جائے گا تو گناہ ہوگا۔ عبد الرحمن کہنا ضروری ہے، کیونکہ رحمان خدا کا نام ہے، صمد خدا کا نام ہے، اسے یاد رکھیں۔ تو جو نام رکھا جائے اس کو پورا نام لینا ضروری ہے۔ دیکھو تو میں اعزاز کی بات بتانے والا ہوں، اگر میری بات آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو اگر نام عبدالصمد رکھا اور پھر صمد کہا گیا تو گناہ ہوگا، عبدالصمد کہنا ضروری ہے۔ عبد الرحمن رکھا تو رحمان کہا گیا تو گناہ ہوگا، عبد الرحمن کہنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو ایک عطا کی ہے، ایک صفت عطا کی ہے۔ توجہ کرنا کہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ حالانکہ اکیلا نام کسی بندے کا نام رکھا جائے تو گناہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تمغہ عطا کیا ہے۔ وہ تمغہ کیا ہے؟ توجہ کرنا کہ وہ تمغہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑا بڑا مقام عطا کیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن جائے گا جنت کے اندر، اس کو کہا جائے گا تو قرآن مجید پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جہاں پر والناس کی سین ختم ہوگی وہاں پر تیرا مقام ہوگا، اور آہستہ آہستہ پڑھتا جا، اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں جب داخل ہوگا تو ایک محل میں بٹھا دیا جائے گا۔ اس محل کے 78,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 78,000 دروازے ہوں گے۔ جب رب کو انسان دیکھے گا تو کتنا دیر تک دیکھے گا؟ بعضوں نے کہا ہے کہ رب تعالیٰ کو جب انسان دیکھے گا تو 9 لاکھ سال دیکھے گا، اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے 9 لاکھ سال، بعض کہتے ہیں 24 سال دیکھے گا، بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد 90 لاکھ سال ہے۔ تو 9 لاکھ سال تک دیکھے گا، حدیث میں آتا ہے۔ تو جب دیکھ رہا ہوگا رب کی طرف اور رب اس کو دیکھ رہا ہوگا، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر دعویٰ نہ کرو یحببکم اللہ فاتبعونی، تو تم مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا۔ تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ مجھے محبت ہے، بلکہ اللہ کہے گا بندوں کو، اے بندو مجھے اس سے محبت ہے۔ توجہ کرنا، اس لیے بندے کو نہیں کہنا پڑے گا اے رب تو نے زبان دی ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے آنکھ دی ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے مجھے جو ہے ہونٹ دیے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے زندگی دی ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اشرف المخلوقات بنایا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم نے مجھے عقل عطا کی ہے میں اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے زمین و آسمان میں دیکھنے کا نور عطا کیا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آنکھ میں نور نہ ہوتا، آنکھ میں طاقت نہ ہوتی، ہاتھوں میں طاقت نہ ہوتی، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی، جب یہ تمام چیزیں تم نے عطا کی ہے اے رب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جب تم مجھ محمد کی اتباع کرو گے، میری ادا تمہیں پسند آئے گی، تم میری سنت پہ چلو گے، میری سنت پہ مر مٹو گے، تم میری اداؤں پہ مر مٹو گے، تمہیں میری ادائیں اچھی لگیں گی، میرا چہرہ اچھا
اچھا لگے گا، میرا لباس اچھا لگے گا، میری عبادت اچھی لگے گی، میری نماز اچھی لگے گی، میرا روزہ اچھا لگے گا، میرا جنازہ اچھا لگے گا، نماز پڑھنا اچھا لگے گا۔ یاد رکھے یہ نبی کا حق ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعے کی پڑھی جائے، بدھ یا منگل کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی 3 فرض پڑھتے ہیں، 4 نہیں پڑھ سکتے، 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 5 نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ زیادہ رکعتیں انسان پڑھے تو ظاہری طور پر ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن آپ اذان پڑھیں جب اللہ اکبر سے اذان ختم کرتے ہیں تو کہاں پر شروع کرتے ہیں؟ تو ختم لا الہ الا اللہ پر کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے مؤذن کہے کہ لا الہ الا اللہ تو مکمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل ہے، تو اس لیے میں آج کے بعد اذان میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گا، مکمل اذان دوں گا، محمد الرسول اللہ بھی ساتھ کہوں گا۔ مجھے بتاؤ کیا نماز پوری ہوگی؟ اذان پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ اور وہ مؤذن کہتا ہے تمہیں کیا پتا لا الہ الا اللہ تو ادھورا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ ساتھ ملاؤ تو پورا کلمہ ہے، اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ یہی جواب دیں گے اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ محمد نے ایسا نہیں کیا، آقا نے ایسا نہیں کیا، اس لیے اذان پوری نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دیکھو سنت وہ ہے جو نبی نے کی ہے، نماز وہ ہے جو نبی نے پڑھی ہے، جنازہ وہ ہے جو نبی نے پڑھا ہے، اذان وہ ہے جو نبی نے دی ہے۔ اس سے یاد رکھیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا بیٹی کسے کہتے ہیں۔ بعد میں جب آپ آئے تو پتہ چلا، آپ نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے وہ ہاتھ رکھنا بھی عبادت بن جائے گا، ابا کو دیکھے گا دیکھنا بھی حج کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ بتاؤ بھی یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ میرے آقا نے بتایا ہے، یہ سید الاولین نے بتایا ہے۔ سید نفیس شاہ صاحب کہتے ہیں اے سید الاولی سید الآخری، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیرے لگی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبہ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ میرے آقا نہ آتے تو معلوم نہ تھا باپ کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا نہ آتے تو معلوم نہ تھا کہ خدا کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہے؟ زور سے کہو، سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہے؟ کس پر ایمان لانا ہے سب سے پہلے؟ یاد رکھیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر مجھے کسی نے بتایا کہ خدا ایک ہے، عبادت صرف اس کی کرنی ہے، سجدہ صرف اس کو کرنا ہے، تو یہ محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ توحید کا سبق اگر کسی نے دیا تو میرے آقا نے دیا۔ اسے سب سے پہلا ایمان، سب سے پہلی یاد رکھیں، سب سے زیادہ جانوں کے اوپر جس کا حق ہے وہ سید الاولین والآخرین کی ذات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ۔ دیکھو انسان کو اپنی جان پر اتنا حق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کسی کا ایمان نہیں ہے جس وقت تک وہ سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے نہ رکھے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، پوری روئے زمین کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوگا۔
ہوگا اس وقت تک اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسے یاد رکھیں، ایمان کی قبولیت کی شرط ہے، کیونکہ کوئی نماز دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، روئے زمین پر اگر کوئی نیکی کا کام کیا جا رہا ہے تو میرے محمد عربی کے جوتوں کا صدقہ ہے، صدقہ۔ اسے یاد رکھیے، کوئی عبادت دنیا میں نہ ہوتی اگر میرے آقا نے آنا نہ ہوتا، یاد رکھیے کوئی سجدہ نہ ہوتا، کوئی تلاوت نہ ہوتی، کوئی زکوٰۃ نہ ہوتی، کوئی صدقات نہ ہوتی، اور کوئی بھی مسجدیں نہ ہوتی، اور کوئی قرآن کا حافظ اور عالم نہ ہوتا، قرآن نازل نہ ہوتا، اور یہ پوری کائنات نہ ہوتی اگر محمد الرسول اللہ نے آنا نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے میرے بھائیوں یاد رکھیں، سب سے پہلے اس لیے انسان کو اپنی جان پر حق نہیں ہے کہ خودکشی کر لے۔ کیوں حرام ہے خودکشی؟ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ جان اس کی ہے جس نے دی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جان میری ہے میں خودکشی کر لوں، یہ ہاتھ رب نے دیے ہیں، یہ جان اس نے دی ہے، لیکن رب نے کہہ دیا توجہ کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر میرے محبوب کی خاطر قربانی دے دی تو وہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اپنی جان محمد عربی کے جانے سپرد کر دی، اگر عزت کی خاطر، نبی کی عظمت کی خاطر اگر اپنی جان قربان کر دی تو پھر وہ بہت بڑی سعادت ہے، وہ بہت بڑی شہادت ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے، وہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان اس رب کی ہے، جان اس رب کی ہے، اور جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں پر خدا کی خدائی ختم وہاں پر محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ختم۔ اسے یاد رکھیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوری کائنات میں، آپ کا مرتبہ سب سے بلند، آپ کا مقام سب سے بلند، آپ کا مقام، آپ آنا، آپ کے اولاد آنا، آپ کے اہل بیت آنا، آپ کے صحابہ آنا، آپ نے جس جگہ پر قدم رکھا وہ جگہ جگہوں سے اعلیٰ بن گئی، جس پہاڑ پہ قدم رکھا وہ پہاڑ پہاڑوں سے اعلیٰ بن گیا، جس زمانے میں آئے وہ زمانہ زمانوں سے اعلیٰ بن گیا۔ اور میرا ایمان ہے، شاید پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہو، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، آپ نے جس سواری پہ قدم رکھا، خواہ وہ اونٹ تھا یا وہ خچر تھا یا گھوڑا تھا یا گدھا تھا، آپ نے جس سواری پر قدم رکھا اس سواری کے پیشاب کا ذکر بھی عبادت ہے، عبادت۔ اسے یاد رکھیں، صرف ولادت کا تذکرہ نہیں، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ایک میرا حق ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں، ایک ابا کا حق ہے کہ ابا کی فرما برداری کر، ماں کا حق ہے ماں کی فرما برداری کر، بھائی کا حق ہے بھائی کا ادب کر، اور ایک حق میرے آخر الزمان پیغمبر کا بھی ہے۔ اسے یاد رکھیے، پیغمبر کا حق بھی ہے۔ پیغمبر کا کیا حق ہے؟ نبی کا کیا حق ہے؟ کہ عبادت کر، لیکن وہی طریقہ جو میرے محمد کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ یہ میرے آقا کا حق ہے۔ جمعہ میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں، امام جب قرات کرتا ہے زور سے کہتا ہے یا ایسا کہتا ہے؟ زور سے کہتا ہے یا ایسا زور سے کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین زور سے کہتا ہے ایسا کہتا ہے؟ زور سے کہتا ہے۔ روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ایسا پڑھتے ہیں یا زور سے پڑھتے ہیں؟ ایسا پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے ایسا پڑھی، ہم ایسا
پڑھتے ہیں، میرے آقا نے زور سے پڑھی، ہم زور سے پڑھتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے جیسے میرے آقا نے عبادت کی ہے ویسے عبادت کرنا ضروری ہے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات کہہ کر ایک گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ کرنا کہ بات کہاں چل رہی تھی، اب میں دوبارہ پوچھوں تو یہ آپ پریشان سے ہو جائیں گے۔ تو میں صرف وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو بات میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کے اعتبار سے قرآن مجید کے حفظ کرنے والے طالب علم کے لیے دنیا میں کیا مقام ہے، توجہ کرنا، دنیا میں کیا مقام ہے، وہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو دنیا میں کیا مقام عطا کیا کہ ایک صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی جو میں کر رہا تھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام اگر عبد الرحمن ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے، یہاں بات چل رہی تھی نا۔ عبد الصمد ہے، صمد نہیں کہہ سکتے۔ جب قرآن مجید پڑھنے والا حافظ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، رب کہتا ہے میں آخرت میں تو درجے عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب حافظ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے 78,000 دروازے محل کے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے 78,000 فرشتے آتے ہیں۔ پہلے دروازے سے 78,000 فرشتہ آتا ہے، پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ 7 توفل آتا ہے، وہ حافظ کے پاس رکھتا ہے اور حافظ کو اس انداز میں خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ تجھ کو سلام ہو میری طرف سے بھی، تجھ کو سلام ہو فرشتوں کی طرف سے بھی، رب بھی تجھے سلام کہتا ہے، یہ میں ہدیہ دیتا ہوں۔ ایک فرشتہ آتا ہے سلام پیش کرتا ہے، دوسرا آتا ہے سلام پیش کرتا ہے، 78,000 فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، پھر دوسرا دروازہ کھلتا ہے، وہاں 78,000 نہیں اس سے ڈبل آتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، پھر تیسرے دروازے میں اس سے ڈبل آتے ہیں۔ دنیا کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے کہ کتنے فرشتے آ کر پہلے دن سلامی پیش کرتے ہیں کہ کیا کہ قرآن مجید وہاں پر یاد کیا ہے، اس لیے میں سلامی پیش کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں جب دنیا میں اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ ایک نام اللہ کا ایک نام، دیکھو اللہ کے 99 نام تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر آپ کو لگے ہوئے مل جائیں گے۔ جب شروع میں کھولو تو اللہ کے 99 نام ہیں اور قرآن مجید کو آخر میں کھولو تو وہاں پر آخر الزمان پیغمبر کے 99 نام ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ صرف 99 نام نہیں ہے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7,000 سے زیادہ نام، اور حدیث میں بہت سے ناموں کا تذکرہ آتا ہے ان 99 ناموں کے علاوہ۔ اور ایک نام صفاتی اللہ کا قرآن میں موجود ہے، وہ کیا ہے کہ وہ حافظ ہے، کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی کا عبد الرحمن نام ہے تو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الصمد نام ہے صمد نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ میرا نام ہے، میرا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک طالب علم قرآن مجید حفظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس کو پھول دے دیا ہے، اب تمغہ دے دیا ہے۔ دیکھو ڈی ایس پی ہوتا ہے، جب وہ وردی پہنتا ہے تو پھول لگاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر تمغہ لگا ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے، توجہ کرنا، پتہ لگتا ہے کہ پھول لگا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ ڈی ایس پی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ ایس ایچ او ہے، معلوم ہوتا ہے یہ فلاں افسر ہے، اس کے اوپر تمغہ لگ جاتا ہے، اس کے اوپر پھول لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن مجید بچہ یاد کرتا ہے، جب کوئی انسان قرآن مجید حفظ کرتا ہے تو پھر میں بھی پھول لگاتا ہوں۔ دیکھو جب تم کسی کو کہتے ہو عبد الصمد تو عبد الصمد کہہ سکتے ہو، صمد نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو کہتے ہو عبد الشکور تو شکور نہیں کہہ سکتے، کسی کو کہتے ہو عبد الرحمن تو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یاد رکھو میرا نام ہے، وہ کون سا نام ہے؟ وہ حافظ ہے،
جب بچے نے قرآن یاد کر لیا تو میں نے دنیا میں تمغہ دے دیا، میں نے دنیا میں پھول لگا دیا کہ نام تو میرا تھا، میں نے اس کو دے دیا جس نے قرآن یاد کر لیا۔ نام تو میرا تھا لیکن میں نے اس کو دے دیا کہ اب اس کو بھی حافظ کو، حالانکہ میں نے عبد الرحمن کا نام، رحمان کا نام نہیں دیا کسی کو، سمد کا نام نہیں دیا کسی کو، اگر میں نے تمغے اور پھول کے طور پر دیا ہے تو صرف قرآن کے یاد کرنے والے کو دیا، اس لیے کہ قرآن مجید کے یاد کرنے والے کے سینے کا تعلق دیکھو اس سینے کے ساتھ ہے جس سینے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آقا کے سینے کے ساتھ ہے۔ قرآن کے یاد کرنے والے کا تعلق مسجد نبوی کے ساتھ ہے، قرآن کے یاد کرنے والے کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے، قرآن کے یاد کرنے والے کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، قرآن کے یاد کرنے والے کا تعلق اس اسلام اور دین کے ساتھ ہے جس کے بارے میں آقا نے خود فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، ایک گزارش کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، یقیناً اس مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میرا بھی تعلق ہے، تو اس مدرسے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہاں مدرسے کے چلانے والوں کا خیال رکھنا ہے، اس مدرسے کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیں جہاں سعادت کی بات ہے کہ قرآن پڑھ لیا بچوں نے، جہاں سعادت کی بات ہے بچوں نے قرآن پڑھ لیا، لیکن وہاں پر ایک بات ہماری ذمہ داری کی بھی بنتی ہے کہ چھوٹے بچے تو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، حفظ کرتے رہتے ہیں، آج حفظ کیا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ان کی دستار بندی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یقیناً بچوں کے والدین بڑے عظمت والے اور یقیناً بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کرایا ہے، جنہوں نے اپنی نسبت اسلام کے ساتھ جوڑی ہے، قرآن کے ساتھ جوڑی ہے، دین کے ساتھ جوڑی ہے، مدرسوں کے ساتھ جوڑی ہے۔ یقیناً میں ان کی عظمت کو جن کی بچیاں جو ہے قرآن مجید پڑھی ہے، جناب محترم محمد قاسم صاحب کی 2 بچیاں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے، یقیناً جو ہے وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہے کہ جن کی بچیوں نے قرآن مجید یاد کیا، اور یقیناً جو ہے وہ بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی بن گئی ہے کہ پہلے ہماری نسبت قرآن کے ساتھ نہ تھی، اب لگ گئی ہے، اب یہاں پر بیٹھے ہیں تو کم سے کم ہم یہ تو عہد کر لیں کہ اگر ہم پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے اب کریں گے۔ یاد رکھیں قرآن کی تلاوت ہمارے ذمے ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا نور حاصل کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے پہلے بھی ذمہ تھا، اب بھی ذمہ ہے، لیکن اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہماری نسبت مل گئی ہے۔ اسے یقیناً میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو، اور اس مدرسے کے منتظمین کو، جناب مولانا طلحہ صاحب، مولانا تنویر صاحب، اور جتنے بھی یہاں پر جو ہے معاونین ہیں جو تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو، معاونت کو قبول کرے، اور جن کے بچے یہاں پر قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے بچوں کو بھیجنے اور یہاں پر پڑھانے کو اللہ تعالیٰ اس محنت اور کاوش کو قبول کرے۔ یاد رکھیں کہ 2 طبقے چل رہے ہیں، اس وقت بھی 2 طبقے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں آپ نے جو بچے کو قرآن مجید پڑھایا ہے، آپ نے جو بچیوں کو قرآن مجید پڑھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا نسبت حاصل ہو گئی ہے؟ آپ بتائیں، میں بتاؤں؟ بات تقریر تو میں ختم کر چکا تھا لیکن ایک بات یاد آ رہی ہے، بتا دو، ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیں جب میرے آقا کھڑے ہوئے اور آقا نے اعلان کیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اسی وقت 2 طبقے ہو گئے۔ ایک
طبقہ وہ تھا جنہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے آخر الزماں پیغمبر درست کہتے ہیں۔ قرآن نے بہت سی جگہوں پر بتایا کہ وہ طبقہ کون سا ہے۔ وہ اولئک هم المتقون ہے، وہ اولئک هم الراشدون ہے، وہ اولئک هم الفائزون ہے۔ کامیاب طبقہ وہ ہے جو محمد کے ساتھ مل گیا، کامیاب طبقہ وہ ہے جو آقا کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو آقا کا مخالف تھا، میرے پیغمبر کا مخالف تھا۔ اس لیے یاد رکھو، آپ نے مدرسہ کی حمایت نہیں کی ہے، آپ نے اپنی نسبت مدرسہ کے ساتھ نہیں جوڑی بلکہ محمد کے اعلان کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ آپ نے اپنی نسبت کا تعلق آخر الزمان پیغمبر کے اس اعلان کے ساتھ کر دیا جب فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا کہنے والے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقیناً آپ نے اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑ دی ہے، اس لیے کہ جو آج بچہ قرآن پڑھتا ہے وہی پڑھتا ہے جو جبرائیل لے کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر! آج بچہ وہی قرآن پڑھتا ہے جو آخر الزمان پیغمبر نے اعلان کیا، آج وہی قرآن پڑھا جاتا ہے جو فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے محمد نے پہنچایا تھا، میرے آخر الزمان پیغمبر نے پہنچایا تھا، میرے آخر الزمان پیغمبر نے اعلان کیا تھا۔ کون ہے جو میری حمایت کرتا ہے؟ کون ہے جو یہود اور نصارہ کی حمایت کرتا ہے؟ اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، میری نہیں، قاری تنویر صاحب کی نہیں، قاری طلحہ صاحب کی نہیں، آپ نے حمایت کی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ آپ نے اپنی نسبت شامل کی ہے، آپ نے اپنا تعلق جوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسے یاد رکھیے، آپ کا تعلق اب معمولی تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق خصوصی تعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے عمومی تعلق، ایک ہوتا ہے خصوصی تعلق۔ جیسے یہاں پر بہت سے ساتھی بیٹھے ہیں جن کے ساتھ ہمارا عمومی دینی تعلق ہے، اور بہت سے ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جن کا ہمارے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، ہر انسان کا محمد الرسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ نسبت کر دی اس کا خصوصی تعلق ہے، وہ خصوصی تعلق ہے کہ کل قیامت کے دن خصوصی طور پر سفارش ہوگی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہماری دعا ہے بھائی قاسم صاحب اور جتنے بھی یہاں پر والدین کے سرپرست موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محمد الرسول اللہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین کہیں بھی، تاکہ یہ ہمارا جو آخرت کا ذخیرہ ہے اور یہ ذخیرہ جو ہے یہ مکمل اور کامل بن جائے۔ اس لیے ہم آج اسی بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، ہماری نسبت کس چیز کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہماری نسبت جو ساتھ شامل ہو گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے کلمے کے ساتھ، آپ کے قرآن کے ساتھ نسبت ہوگی۔ اور سب سے بڑی سنت یہی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، سب سے بڑی سنت دیکھو، مسواک کرنا کیا ہے، سلام کرنا کیا ہے، کبھی دل میں یہ بات آئی ہے کہ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ آج یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی سنت قرآن مجید پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، کوئی آدمی آپ سے پوچھے نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے، سب سے بڑی سنت قرآن میں پڑھنا ہے، سب سے بڑی سنت قرآن میں پڑھانا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی سنت ہے جو آپ کو میسر ہوئی ہے، آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ جب نسبت حاصل ہوتی ہے تو یقیناً اس کی عظمت بھی دل میں بیٹھتی ہے، جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے
اس کو نبھانا بھی انسان سیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری اس نسبت کو قبول فرمائے جو نسبت ہمیں حاصل ہوئی ہے، قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی ہے، نبی کے فرمان کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کا نور اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔